جو ہمارے علماء کرام آغا کاظم بہجت، آغا علی حسنین، آغا موسیٰ، آغا رضا اور جو اس کمیٹی میں ہے، اور جو ہمارے فیڈرل منسٹرز علی زیدی صاحب اور زلفی بخاری صاحب یہاں پہ، with CM بلوچستان جام کمال، with ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم خان سری، اور سارے ڈیلیگیٹس جو یہاں پہ آ چکے ہیں اور آئے ہیں. جیسا آپ سب کو پتا ہے، یہاں پہ پچھلے 1 گھنٹے سے مذاکرات چل رہی تھی اور مذاکرات یہاں پہ حتمی اور فیصلہ ہو گیا ہے. تو لہٰذا میں ابھی اسٹیج پہ دعوت دوں گا علی زیدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے، اور جو ابھی ہماری میٹنگ میں فائنلائز ہوا ہے وتھ لواحقین اور شہداء، تو یہ آپ سب کے لیے اعلان کریں گے یہاں پہ. اور ایک صلوات بے خنبر محمد والے محمد بلندر صلوات. علی زیدی صاحب. بالکل ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب سے پہلے ہم لواحقین، جہاں جس گھر سے 3 شہید گئے، وہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ جو بھی کہیں گے ہم وہی کریں گے، کیونکہ یہ ڈرنا ہمارے شہداء کا ڈرنا ہے. اور پہلے دن بھی ہم لوگوں نے یہی کہا تھا، اگر یہ بولیں گے ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے. امی تربوت اور امینا گفت کی وہ اگر از این جبال مشنی میتای خورا شہیدای خورا دفن منی امی تر گفت بود نعرے حیدری. یک صلوات بے خنبر محمد والے محمد بلندر صلوات. عالمہ گزارش منوزی پدر یک شہید کہ امین جی اس حقیقت 5 شہید دو نمو امین جی موگا کی چکار کرنی استے زیبات مو مرزوبات علی زیدی صاحب مائن امین جی کا تمام خطاب منن. اور بالخصوص ماشاءاللہ انہی درمیان 6 روز یک بالکل دا منظم طریقہ رفتہ اور ما امید منوزی ہر جوان و نموتر کی اولنا روز گفتہ بودن ہر چیز انمین جی روی بری مشنا از اولنا روز انمی ہر ڈسکشن، ہر مطالبہ، ہر کس کی امادک بر انمزی ہر شیزا روی بری تمام فیصلے شدہ اور عالم کہ انمین جی کی ڈسکشن شدہ کدی فیڈرل ڈیلیگیٹس اور لواحقین شہداء خود نام انمین جی ششتہ بودک انہا ہر فیصلہ رکھدک روی بری تمام شدہ اور نمونہ مباس ازدانی زبانی لواحقین شہداء خود گوش منی اور امی حتمی فیصلہ استا اور نمونہ انشاءاللہ بے حرمتی بے عزتی شہیدائی خرم نمونی ہر فیصلہ رکھینا گفتک اور نمونہ گوش منی امی قبولہ. ماشاءاللہ جوان آرہ ماشاءاللہ پدر یک شہید انہی فیصلے خورشمون سناو منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از تمامی جوانان قوم تشکر شکریہ دارم که همه جوانان قوم بر ما مدد کردن. بسیار شکر گزاری. اما کدام زبان ایرا شکر گزاری کنم، هیچ زبانی ندارم که ما ایرا شکر گزاری کنم. اما دمیر تمام کمیٹی با مصلحت همه شهدا این کار فیصله شد. امی تمامی مواعظه‌ای که ما خواسته بودید، مطالبه‌ای که ما خواسته بودید، اسم صاحب پورا کردند. اینالا از همه برادران خواهشمند هستیم که خانمو در تدفین جنازه کمک کنیم انشاءالله که تاکہ امی چیز بخی ختم شود. جیسے ہمارے یہاں پہ سارے میڈیا پارٹنرز یہاں پہ ہیں، جو ہمارے لواحقین شہید نے جو اپنی مادری زبان میں عرض کیا، آپ سب سے میں آپ کے نوٹس میں لاتے چلوں. انہوں نے کہا دھرنے میں جتنے لوگ آئے تھے ہمارے ساتھ، ہمارے شہیدوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں. اور
جو باتیں یہاں پہ ہوئے، جو ہمارے مطالبات تھے، سارے مان لی گئے ہیں. ہم ممنون و مشکور ہیں عمران خان کے، اور جو یہاں پہ ہمارے ساتھ جن جن لوگوں نے اس دھرنے میں ساتھ بھی دیا، اور میں بالخصوص سی ایم صاحب، ہمارے فیڈرل منسٹرز، چیف سیکرٹری صاحب، ڈی سی صاحب، پوری ٹیم، دے آل ڈیڈ ویری ویری ویل. اور یہاں پہ جو جو ہمارے ڈیمانڈز تھے بالکل ان لوگوں نے مان لیے ہیں. تو یہ ہمارے with notifications and notifications were also signed. تمام نوٹیفیکیشن سارے نوٹیفیکیشنز یہاں پہ سائن بھی ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ اور ڈیفینیٹلی وہ ہم فیس بک پہ وائرل بھی کر لیں گے. جو جو نوٹیفیکیشن، جو جو ڈیمانڈز جو پورے ہو گئے ہیں. اور فائنلی یہ دھرنا ہمارے لوائقین شہداء کی طرف سے ان لوگوں نے اپنے شہیدوں کو تدفین کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. ایک صلوات بے خان بر محمد والے محمد بلندتر صلوات. اور ہمیاں یک اہم اعلان از طرف فیڈرل منسٹر ہوں، از فیڈرل منسٹر حکومت پاکستان، از علی زیدی صاحب. مولانا ریکویسٹ منوں علی زیدی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے جو میٹنگ میں ہمارے شہداء کے ساتھ ہوا ہے. علی زیدی صاحب، ایک صلوات بے خان بر محمد والے محمد بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ایک صلوات بے خان بر محمد والے محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. صراط الذین غیر المغضوب علیہم صدق اللہ. یہ شاید میری تو یہ اوقات نہیں ہے اتنی کہ میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب سے یہ گزارشات کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بٹھایا ہے، اور تو میں آپ کے سامنے کچھ چھوٹی سی چیز بیان کر دوں گا. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ہمیں اور ہم آپ کو اپنا سمجھیں، کیونکہ 22 سال سے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان میں جو بھی کمیونٹی، جس کمیونٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کو اب اختتام پہ پہنچنا ہوگا. کیونکہ ایسے جیسے ہم چل رہے ہیں، جیسے ہم چلتے رہے ہیں، ایسے یہ دھرنے ہوتے رہے ہیں، لوگ بے گناہ مارے گئے، شہید ہوتے رہے ہیں. پاکستان میں جتنی طاقت ہے، پاکستانیوں میں جتنی طاقت ہے، وہ ساری طاقت ان چیزوں میں لگ جاتی ہے. میں آپ سے میٹنگ میں یہ ایک میں نے گزارش کی تھی، علماء کرام بھی بیٹھے تھے. جام صاحب، سی ایم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 3-4 دن برداشت کیا. صوبے میں ہم ان کے کام میں مداخلت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، آپ کا ساتھ بٹاتے رہے. باقی سارے قاسم سوری صاحب آپ کے ہیں الیکٹڈ نمائندے، وہ ہمارے ساتھ رہے. آغا رضا آپ کا بھی شکریہ، آپ کے سارے ساتھیوں کا شکریہ، سارے علماء کرام کا شکریہ، خاص طور پہ زلفی بخاری آپ کا شکریہ. عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو جب میں تھک بھی جاتا تھا تو یہ مجھے یہ جگا کے اور کام کروا دیتے ہیں سارے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سب سے، تو میں نے ایک بات کی کہ یہ جو ملک ہے، ملک خدا داد پاکستان جسے کہتے ہیں، اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہو، یہ میں آپ کو فیڈرل منسٹر بننے کے بعد کچھ 2-2.25 سال میں چیزیں دیکھنے کے بعد
یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی میں ایسی فلسفیانہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو جس کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں آپ کو قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں دعوے سے کہ اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہوتی, اس ملک میں غربت نہیں ہوتی, غریب آدمی نہیں ہوتا. یہ ملک بڑا طاقتور ملک ہے. اس ملک میں ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ہمیں صرف گورننس نہیں ملی. اگر گورننس ٹھیک ہوتی تو یہ ایسی محفلیں کچھ اور محفلیں ہوتی, یہ ایسے مجالس کچھ اور مجالس ہوتی, یہ دھرنے نہیں ہوتے, بے گناہ لوگ شہید نہیں کیے جاتے. اور جب ملک گورننس کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں 70 سال کی 72 سال کی ٹھیک کرنے, تو بہت ساری قوتیں پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں, بہت ساری قوتیں روکتی ہیں. میں بار بار دہراتا رہا ہوں کہ بلوچستان, اگر بلوچستان اٹھتا ہے پاکستان میں جو معاشی مسائل ہیں وہ بلوچستان ہی ختم کر سکتا ہے. بلوچستان میں اتنی طاقت ہے, بلوچستان کے لوگوں میں, بلوچستان کی زمین میں, بلوچستان کے سمندر میں بہت طاقت ہے. لیکن بلوچستان کے لوگ کہاں پیچھے رہ گئے؟ جو سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز والا ہمارا صوبہ ہے وہ سب سے پیچھے رہ گئے. یہ دیکھیں, یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ 70 سال سے یہ کوئی سازش ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں, بیڈ گورننس ہے, لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی اور ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. آپ نا امید کبھی بھی مت ہوں, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم تو ماننے والے پنجتن کے ہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا میں بھی نا امید نہیں ہوئے. ہم تو وہ ماننے والے ہیں جو وہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اپنی جان بھی دے رہے ہیں, کیا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. تو نا امید نہیں ہوئے, مسائل ہیں, لیکن اگر ہم اکٹھے ہو کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. جتنے سالوں سے یہ ہوتا آیا, کبھی آپ کے ساتھ کسی حکومت نے تحریری معاہدہ نہیں کیا, وعدے کیے اور وعدے کر کے چلے گئے. آج ہم یہاں 3-4 دن سے بیٹھے ہیں, جو شہداء کمیٹی نے مطالبات رکھے تھے کچھ مشکل تھے, لیکن کوئی بھی مشکل نہیں ہوتے, بس بیٹھ کے کرنا تھا. اگر کچھ ڈیلے ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا رہوں, ہم پہلے پیچھے چیزیں کرتے آ رہے تھے. جو افسران کو تبدیل کرنا تھا یا معطل کرنا تھا, جو مطالبہ تھا وہ ہو چکا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ سائن ہوگا تو کل ہوگا, وہ آلریڈی ابھی سے ہو چکا ہے. اور وہ معطلی کی کاپی جام صاحب سی ایم صاحب نے آگے لوائقین کو دے دی ہیں, آپ کو بھی مل جائیں گی. باقی میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا دیتا ہوں آغا صاحب کہ کیا کیا بازی کیا ہے. اجازت ہے؟ تو پہلا تو یہ تھا کہ جی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے ان افسران پہ, ان پہ ہو گئی. جے آئی ٹی بننی ہے, جے آئی ٹی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. سب سے جے آئی ٹی سے بھی امپورٹنٹ, جو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے, کہ ایک کمیشن بنا ہے, ہائی لیول کمیشن, جس کے اندر ہوم منسٹر صاحب ضیاء اللہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے ساتھ, مطلب آپ نے ہمیں برداشت کیا, ہم آپ کی مدد کی آئے ہیں. ضیاء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. اس میں بلوچستان کے 2 اسمبلی کے ممبران بھی ہوں گے,
2 सीनियर अफसरान होंगे बलूचिस्तान हुकूमत के, एक पुलिस ऑफिसर होगा DIG रैंक का, और 2 मेंबरान होंगे शोहदा कमेटी के, जो भी वो 2 मेंबरान देना चाहें। और ये कमेटी हर महीने मिलेगी और मॉनिटर करेगी, और जब मर्जी, महीने में 2 दफा भी मिल सकती है, जब जरूरत होगी मिलेगी, लेकिन महीने में 1 दफा जरूर मिलेगी। और जो भी प्रोग्रेस हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको मॉनिटर करेगी। और ताकि वो जो कहते हैं ना कि पता नहीं टीवी पे पता चल रहा है कि हो गया, वो नहीं होगा। आपके अपने लोग उसके अंदर बैठे होंगे और जो भी फैसले होंगे वो लोगों की मुशावरत से होंगे। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट के, और जाम साहब सीएम साहब के साथ जो सूबाई इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट के, वो प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर हिदायत की कि वो सीरियस रिव्यू करेंगे जो सिक्योरिटी, जो पूरा आपका सिक्योरिटी प्लान है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका इतना खूबसूरत समंदर है, वहां भी लोग मारे जाते हैं, आर्मी के अफसरान भी शहीद किए जाते हैं, कभी नेवी के अफसरान शहीद किए जाते हैं, कभी ऐसे ही आम लोग मारे जाते हैं। ये दोनों मिलके, फेडरल और सूबा और वफाक मिलके एक पूरा स्ट्रैटेजी चॉक आउट करेंगे और फिर सबको बताएंगे कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है और हम कैसे इस सूबे के लॉ इन्फोर्समेंट को फुल प्रूफ बना सकें, ताकि ये वाकयात, देखें, वाकया होने के बाद अलग होता है, वाकया होने से पहले रोकना होता है। मेरे घर में वो कैमरा लगाने आया, वो CCTV कैमरा, वो जो लगाते हैं घर में, हम वजीर बने तो वो उन्होंने कहा जी आपके घर में कोई कैमरे लगाने हैं। मैं कहा लगा दें। तो मैंने कहा कैमरे क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा जी अगर कोई हादसा हो गया तो पकड़ा जाएगा कि किसने किया है। मैंने कहा भाई साहब वो वाला कैमरा लगाओ जो हादसा होने से पहले पकड़ ले, हादसा होने के बाद पकड़ गया कैमरे में क्या फायदा। तो मॉनिटरिंग अगर ठीक होती है तो हादसा होने से पहले, खुदा न खास्ता, कोई ऐसी गलत वारदात करने से पहले पकड़े जाते हैं। और बहुत सारे इदारों ने हमारे जो हैं इंटेलिजेंस ऐसे बहुत सारे पहले रोके हैं होने से। आप याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर खान साहब पिछले 4-5 महीने से कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास हम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, वो 4-5 महीने से उनको पता चल गया, तो वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में बैरूनी ताकतें मजहबी फसादात कराना चाहती हैं। कई दफा उन्होंने कहा है, पब्लिकली भी कहा है, तकरीर में भी कहा है, टीवी के ऊपर भी कहा है, हमारी मीटिंग्स में भी कहा है। तो ये तो वो प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले से, और कई हमने रोके भी हैं, और कहीं कहीं निकल भी गए बीच में से कुछ लोग। कराची में एक हमारे अहले सुन्नत भाई के एक आलिम को शहीद किया गया गोली मार के। मेरा कहने का मकसद है कि हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर ये काम हो, लेकिन अगर हम मॉनिटरिंग ठीक कर लें और हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाए तो हम ये इस तरह के घिनौने वाकयात होने से पहले उनको पकड़ लें लोगों को, तो एक भी ना स्लिप हो। नादरा और पासपोर्ट ऑफिस, इमिग्रेशन, इसकी भी एक स्पेशल कमेटी बनी है जो खास आपके हजारा कम्युनिटी के अंदर हमें बताया गया बारी बारी, कई दफा पहले भी हम सुनते रहे कि नादरा के और पासपोर्ट के बड़े इश्यूज हैं। उसमें भी 2 मेंबरान शोधा कमेटी के हमने कहा कि नादरा के ऑफिशियल जो होंगे वो 2 मेंबरान हमें बता देंगे कि कौन है, वो भी हम इसमें इंडक्ट कर लेंगे कमेटी में, ताकि उनको पता होगा कि कौन इलाके का है कौन इलाके का नहीं, ताकि वो आपको सही तरह बता सकें। और गवर्नमेंट बलूचिस्तान की जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, वो उनकी जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का है, अगर वो उनको शरई जो भी उनके फौरन उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी। और मैं जाती तौर पे जो इसमें नहीं लिखा हुआ शरई वारिस को बलूचिस्तान गवर्नमेंट में नौकरी फराहम की जाएगी। और एक चीज जो इसमें नहीं लिखी, जो मैं आपको अपनी वजारत की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि
ہمارے پورٹس میں کچھ ایک فنڈ ہوتا ہے CSR فنڈ کیسے کہتے ہیں. تو یہ جو شہداء ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ اس کی اسکالرشپ کا اگر میں اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں, ان کی پڑھائی پوری ہم منسٹری آف میری ٹائم کا کوئی نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا. پر محمد و آل بیت محمد صلوات. آخر میں میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے لیکن آپس میں کی ہے, میں پبلکلی بھی کر دوں. دیکھیں, کچھ واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف چینجنگ ایکسپیرینسز, مانے وہ زندگی بدل لیتے ہیں انسان کی. میری ذاتی میں میرا سیاست میں آنے میں کا بھی کوئی ایسا واقعہ تھا, کبھی اور ہوگا بتاؤں گا, کہ میں تو کسی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا. میں آپ جیسا ایک مڈل کلاس آدمی ہوں. میرے والد کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں, کوئی زمینیں نہیں ہیں, کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے. ہم نے خان صاحب کو دیکھ کے پالیٹکس شروع کی اور ہم سمجھتے ہیں اور رہیں گے کہ یہ شخص پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے, کیونکہ ایماندار انسان ہے, کریڈیبلٹی ہے, بات کرتے ہیں دنیا سنتی ہے. کوئی فیکٹری نہیں لگا رہے, کوئی اسٹیل مل نہیں لگا رہے, کوئی شوگر ملیں نہیں لگا رہے, کوئی زمینیں نہیں خرید رہے, اور 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ہم سے بھی کروا رہے ہیں. تو ہم نے تو سیاست اس لیے شروع کی. تو اسی طرح قوموں کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کو صحیح راستے پہ ڈال دیتے ہیں. پٹری سے اتر جاتی ہے تو ٹھیک پٹری پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا ایک بڑا گھنونا واقعہ 2014 میں بھی ہوا تھا. APS آرمی اسکول کے اوپر جو بچوں کو شہید کیا گیا. وہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, وہ یونیفارم پہن کے جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, انہوں نے فوج کا یونیفارم نہیں پہنا تھا. وہ یونیفارم پہن کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے, اور دہشت گردوں نے ان کو کتنے بچوں کو شہید کر دیا, معصوم بچوں کو. لیکن اس واقعے نے قوم کا ڈائریکشن بدل دیا, اور پھر ساری قوم نے یہ فیصلہ کیا, لیڈرشپ نے, چاہے مذہبی ہو, چاہے سیاسی ہو, چاہے عسکری ہو, کہ آئندہ سے جتنے بھی ایسے دہشت گرد گروپ ہیں اس ملک میں اور باہر سے, ان کے اوپر ایک پورا نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس کے اوپر ایک ہر طرف کراچی سے لے کے اوپر بارڈر تک, گلگت بلتستان تک, ہر جگہ اس پہ ایکشن ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور وہ ان بچوں, حالانکہ وہ بچے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے, شہیدوں نے تو نہیں گئے تھے, لیکن ان بچوں کے خون نے قوم کا رخ بدل کے قوم کو ڈائریکشن دیا, ملک کو ڈائریکشن دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو 10 لوگ بے گناہ شہید کیے گئے ہیں, مائنرز, محنت کش لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خون بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ذات ہم سب کی ہے, ہم سب جو بھی یہاں کھڑے ہیں, چاہے حکومت میں ہو نہیں ہو, ہم کوشش کریں گے, سب اپنی اوقات سے بڑھ کے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قوم کو ایسے حادثوں سے بچائیں اور پاکستان کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جائیں. جو آخر میں ایک تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی ایک بات پہ آج بہت, پرائم منسٹر صاحب کی ایک بات پہ انہوں نے ایک بات کی جو کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر, اپوزیشن نہیں بلکہ عام لوگوں نے بھی تنقید کی. میں بتانا چاہتا ہوں, سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ خود آ کے اس کی کلیئرٹی بھی دیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد جو تھا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خدا نہ خواستہ کہ وہ کبھی آپ کو کوئی کہہ رہے تھے. خان صاحب سے بڑا, خان صاحب وہ آدمی ہے کہ ایک آدمی کو صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ان کی والدہ کینسر سے کی بیماری میں مبتلا تھی تو وہ ہسپتال میں ایک آدمی کو دیکھتے ہوئے کہ غریب آدمی دوا کیسے خریدے گا, اس نے ساری زندگی کینسر ہاسپٹل بنانے میں لگا دی, اب 1 سے 3 بن گئے. وہ آدمی ہے کہ
कोविड में पूरा दुनिया कहती रही कि बंद करो, उसने कहा नहीं, मेहनत कश कहां जाएगा, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। एहसास रखता है, आज भी एहसास रखते हैं, लेकिन अब वो इमरान खान नहीं रहे, खाली वो अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो जिसके लिए बात कर रहे थे वो इंशाल्लाह वो आके आपको बताएंगे कि ये कौन लोग थे। ये जो वो मुझे पीछे से कह रहे हैं सब के बता दें, ये जो हमारे मुल्क में आजकल घूम रहे हैं, कोई मजहब के नाम पे सियासत कर रहा है, बच्चों को देखें, मैं क्या बताऊं, जब भी कोई किसी मुकाम पे बैठता है, लीडर बनता है, जब फॉलोइंग होती है उसका काम होता है डायरेक्शन ठीक दे, गलत डायरेक्शन में ना लेके जाए। ये उन लोगों के लिए खान साहब ने कहा था जो इस मुल्क को लीड तो करना चाहते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और इधर आके वो अजीब अजीब बातें करके गए। खैर, मैंने आपसे कहा सियासी बात नहीं करूंगा, इतनी क्लैरिटी काफी है, वो आपको देंगे। आखिर में मैं फिर लवाइकीन से ताज़ियत भी करता हूं और इंशाल्लाह वादा भी करता हूं कि जिन्होंने ये किया है उनको ये हुकूमत छोड़ेगी नहीं। हम आखिर तक फैसला करेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उनको पकड़ेंगे, और इंशाल्लाह आइंदा से ऐसे पूरे पाकिस्तान में और खास तौर पर हज़ारा कम्युनिटी में वाक़या नहीं होने देंगे। बस एक मेरे साथ आप फातिहा और पढ़ लें, ठीक, और फिर उसके बाद जाम साहब अगर आपसे जो बात करना चाहें वो कर लें। फातिहा पढ़ लें सबके लिए। सलवात जाम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं लवाइकीन शुहदा का बहुत दिल की गहराइयों से एहसासात के साथ अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से मैं इस हवाले से बड़ा मशकूर हूँ कि आज हम जिस मिन्नत के साथ, जिस रिक्वेस्ट के साथ पहले भी आपके पास आए, आज भी आए, यहाँ पे मौजूद उलमाए कराम, आपके सियासी और आपके मजहबी अकाबरीन जो यहाँ मौजूद थे, उनके सामने हमने अपनी एक मिन्नत, अपनी एक रिक्वेस्ट रखी, और ये रिक्वेस्ट हमने बलूचिस्तान के कबाइली, आप समझें, बाकी हवाले से बातें अगर आप समझें, तो हमने सामने इसीलिए पेश की कि हम ये महसूस करते हैं कि इस सूबे के अंदर रहते हुए, खासकर शहर क्वेटा में रहते हुए, हम एक दूसरे के सामने अपनी मिन्नत इसी आजी के साथ रख सकते हैं। और ये आजी जब लवाइकीन के सामने पेश की गई, और जिन शराइत के साथ, जो कि अपने हक पे सारी चीजें थी, और फिर लवाइकीन सामने आए, और आप सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, बशमूलियत आपके अकाबरीन, खवातीन, आप सब इसीलिए मौजूद थे कि उन लवाइकीन की ख्वाहिश थी कि हम अपना एहतजाज, अपने एहसासात यहाँ सब आपके सामने रखें, ताकि हमें इंसाफ मिले, हमारी बात सुनी जाए। और मैं उनका बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने अपने दिल के एहसासात को, हम सब के एहसासात को मद्देनजर रखते हुए इस बात पे अपनी रजामंदी शामिल की कि हम इस बात पे जाहिर करेंगे कि हम तदफीन के लिए जाएंगे। तो मैं आप सब की तरफ से, और ख़ास कर अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। उनके दिल के एहसासात, उनके ख़ानदान के और आपके एहसासात को यकीनी तौर पे हम यहाँ किसी भी हवाले से बयान नहीं कर सकते, और ये बड़ा मुश्किल भी होता है किसी भी इंसान के लिए अपने करीबी, अपने ख़ास कर अपने खून को
کہ ان کی تدفین نہ ہو اور وہ اس طرح کے ایک ماحول میں بیٹھے ہوں. یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ان جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو کی گئی ہیں, میں ان الفاظ سے ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتا, اور نہ ہی میرے پاس اتنی کوئی قدر ہے کہ میں اس کو کسی بات سے ناپ تول بھی کر سکوں, بلکہ صرف یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری اس منت کو, ہمارے ادھر آنے کو, ہمارے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ ہمیں عزت دی, بلوچستان کو عزت دی, اور اس حوالے سے آپ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم چیزوں کو آگے اور مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں. میں خواتین و حضرات, یہاں پہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, میں پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے حکومت بلوچستان یہاں پہ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. میں حقیقتاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 100% بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نے بلوچستان کے سارے مسائل حل کر دیے, بلوچستان کے اندر آج ہر چیز بہت بہتر ہے, لیکن ہر چیز جو ایک صحیح سمت کی طرف کم از کم آگے بڑھے, اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ پہ برکت ڈالتا ہے. جس نظام کے اندر انصاف نہ ہو اور ظلم آہستہ آہستہ بڑھے, پھر ایسے نظام کے اندر برکت کبھی نہیں آتی. اور ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم حکومتی لوگ آہستہ آہستہ اپنے نظام کے اندر ان دونوں چیزوں کو نافذ کریں. اور جب آپ انصاف اور ظلم کو ہٹائیں گے, پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک عام شہری کے دل میں اور ایک ایسے قوم کے دل میں ہوتی ہیں کہ شاید ہمیں انصاف نہیں ملے گا, شاید ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوں گی, وہ احساسات بڑھتے جاتے ہیں, اور پھر ہم اپنے ملک کے اندر, اپنے شہر کے اندر اس تفرقے کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو کم کریں, بلوچستان میں, اس شہر میں کم کریں. یہ شہر پورے بلوچستان کا ہے, آپ کا ہے, میرا ہے, ہر ایک رہنے والے کا یہ شہر ہے, اور اس کا تحفظ اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جن میں شاید ماضی میں یا تو ہم سنجیدہ نہیں تھے, یا دانستہ طور پہ کی, یا ضرورت کے حساب سے ہم نے کبھی بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے بھی کی ہوں گی, لیکن اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے, تو ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کرنے ہیں جن فیصلوں نے قوموں کی تقدیر اور قوموں کے اندر حالات کو بہتر کرنے ہیں. یہ شہر ہم نے 10 سال پہلے بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھا ہے, لیکن ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہو کہ آج بہت بہتری ہے, ہم اس نے اور بہتر کرنا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہاں پہ موجود جتنے بھی آپ سارے لوگ ہیں, اس بات کی آپ ضرور تسلی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ہے اس حکومت کے حوالے سے, اپنے کام کے حوالے سے, ہوگی کبھی نہ کبھی ہم پہ غفلت بھی آئے گی, کوئی کمزوری بھی آئے گی, لیکن ہماری نیت اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے صوبے کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اپنے صوبے میں امن لانا ہے, ہم نے اپنے صوبے میں انصاف دینا ہے, روزگار دینا ہے, کام دینا ہے, ایک عام شہری بن کے شہر میں گھومنا ہے, جس کے ذہن میں یہ خوف نہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑے گا, پوچھے گا, تنگ کرے گا, کسی بھی حوالے سے میرے پہ کوئی پریشر آئے گا. یہ چیزیں اب آج کے معاشرے میں, آج کے دور میں, دنیا میں یہ نہیں ہے کہیں. اور میں بالکل زیدی صاحب کی بات کہوں کہ ہماری آدھی سے زیادہ ساری قوتیں ان چیزوں میں لگی رہتی ہیں جن سے ہمارے ملک ترقی نہیں کرتے, شہر ترقی نہیں کرتے, یہ روزگار, یہ نوجوان آگے کی طرف نہیں جاتے. ہم آج کے دور میں جو کام کریں گے اپنے نوجوان کے لیے آج کریں گے, کل کو ان کا مستقبل اچھا ہوگا. لیکن اگر ان کو ہم نے اگر ایسا بلوچستان, ایسا مستقبل آج کے لیے دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ پریشانی میں رہیں, ایک غم میں رہیں, ایک بے پرسی میں رہیں, تو پھر ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم آپ سے صرف یہی درخواست میں کر سکتا ہوں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, اور جہاں ہم اگر نہیں کرتے اس کی بالکل آپ نشاندہی کریں. اور یہ اس طرح کے کبھی کبھی جذبات اللہ تعالیٰ کی معیشت کس حوالے سے کیوں ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا, کس کام کا مقصد کس انجام کی طرف لے جائے اور اس سے اس قوم کی کیا بہتری لگے یہ ہمیں کبھی نہیں پتا چل سکتا.
لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک ایسے قوم ہیں یا اگر ایسے سربراہ ہیں کہ جن کے دل میں احساس ہے اور تھوڑی بہت سوچ ہے، تو ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے قوموں میں ہمارے حالات اس طرح کیوں بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ایک حکمران کو بار بار ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے، دن میں سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے کہ کیا مسائل ہیں، کس طرح حل ہونے چاہیے. اور اگر ہوں گے، ہر سطح پہ ہوں گے، تو اس قوم میں اور اس پورے ملک میں، اس شہر میں بہتری آئے گی. میں اس بات کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہر حوالے سے اپنا تعاون آپ کے ساتھ رکھیں اور انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے. یہ جو آج سارے نکات پہ جو بات ہوئی ہے، یہ کوئی بغیر ایگریمنٹ کے بھی ان کو ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اجتماع ہو، کوئی دھرنا ہو، کوئی بہت بڑا مسئلہ آئے، کسی قوم پہ ایک بڑا غم آ جائے، پھر ہم ان 4-8 چیزوں کو لکھیں اور پھر ان پہ جا کے کوئی پیش رفتی کریں. ہمیں ایک حکومت کے لحاظ سے ہر قدم پہ ان کاموں کو خود کرنا چاہیے. جہاں غفلت ہو، اس غفلت کی نشاندہی پہ ایکشن ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کہیں ٹائر جلے، کہیں پتھرا ہو، کہیں لوگ شور کریں. اور جس دن ہر حکومت اپنا یہ کام پورا کرے گی، پھر اس حکومت کے حوالے سے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کے اندر اطمینان بھی آئے گا، ایک حوصلہ بھی آئے گا اور ایک امید بھی آئے گی کہ ہمارا مستقبل کم سے کم کوئی بہتری کی طرف جائے گا. میں اس بات کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ اعلان کروں کہ جیسے میں نے اپنے پہلے بھی کہا، وہ وجوہات میں نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی آئیں گے، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ادھر آئیں گے، بہت سارے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں. اور میری اس سٹیج کے حوالے سے ایک ریکویسٹ ہوگی، میری پورے پاکستان کے سیاسی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں اپنے قوم کے لوگوں کے مسائل کے لیے صرف کسی ایسے بڑے ثانیے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں ان کے پاس ویسے بھی جانا چاہیے، ہمیں ویسے بھی کوئٹہ آنا چاہیے. ہمیں کہ مسائل سننے کے لیے یہاں اپنی آواز کو ان سٹیجوں پہ یہاں بھی لانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو پھر ہم جائیں اور پھر اپنی تقاریر میں اپنے احساسات لوگوں کو دکھائیں کہ بلوچستان بڑا پسماندہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے پسماندے ہیں، یہاں یہ نہیں ہوا. عام زندگی میں بھی آنا چاہیے. اور جس دن عام زندگی میں یہ ہمارے سیاستدانوں کا، اکابرین کا، حکومت کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری جب بن جائے گی، لوگ اپنا اطمینان خود آپ کو دکھائیں گے. پھر آپ کو کسی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ واقعی بتائیں گے کہ ہمارے مسائل بالکل حل ہو رہے ہیں. اور اس کا پریشر پھر نہ ہی علماء پہ آئے گا، نہ ہی اکابرین پہ آئے گا، نہ ہی سیاسی لوگوں پہ آئے گا. آج لوگ اپنا تحفظ ڈھونڈتے ہیں یقینی اسی حوالے سے. میں ایک دفعہ آپ ان 6 دنوں میں جس ایک غم کے ساتھ آپ نے یہ وقت گزارا ہے، یقینی طور پہ وہ غم ان شہداء کا ہے اور ان لبائقین کا ہے. لیکن جس ماحول میں آپ نے یہ چیز ساری گزاری ہے، اس حوالے سے میری معذرت، میری حکومت کی طرف سے معذرت، ہم سب کی طرف. ہم نے یقینی طور پہ اپنی کہیں نہ کہیں حول حوالے سے حکومتیں اپنی کوتاہیاں کرتی ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو ایسے موقع پہ اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے یا کسی سے بھی معذرت کر لے، اس میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ ہم اپنی قوم سے مخاطب ہیں. ہاں، کوئی ایسا ملک ہو، کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی ادارہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں عوام آتی ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، جہاں پہ ایسا منظر ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیچا کریں، اپنے آپ کو نرم کریں یا جس حوالے سے بھی کریں. اور یہ مظاہرہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. اور انشاءاللہ اسی طرح کے مظاہرے جب قوم کے سربراہان، سیاستدان، علماء ہم سب کریں گے، پھر ہم یقینی طور پہ اپنے قوم کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی دیں گے. میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر اس سارے ثانیہ کے حوالے سے، جس طرح آپ کا غم ہے، ہمارا غم ہے، یقینی طور پہ آپ کا غم ہم سے زیادہ ہے. میں جتنا بھی یہاں کہوں کہ ہمارا اتنا ہی غم ہے، یہ لفاظی میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ احساسات سب سے زیادہ ان لباقین کا ہے. پھر آپ لوگوں کا ہے، یقینی طور پہ ہمارا بھی ہے. اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس غم میں اور اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ بہتری کے لیے چیزوں کو آگے لے جائیں. میں آپ کا ایک دفعہ پھر، میں یہاں پہ جتنے بھی آپ کے مشائخ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی آپ کے یہاں پہ کمیونٹی کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے آپ کی نمائندگی یہاں بیٹھی ہے،
میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے جس صبر کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس سارے دھرنے کو، یا اس سارے، میں اس کو دھرنا بھی نہیں کہوں گا، یہ ایک قسم کا آپ کا ایک احساسی احتجاج بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے جذبات کو پوری قوم کو دکھایا ہے اور بڑے منظم انداز میں دکھایا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ ایسا موقع آپ نے نہیں دیا جہاں ہم اس بات پہ بھی اعتراض کر سکیں کہ دیکھیں جی باقی دھرنوں یا باقی چیزوں کی طرح جہاں قومیں خود اپنے بہت بڑے اثاثوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیتے ہیں، آپ نے اس کی مثال نہیں دی ہے، جس کے لیے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حافظ و ناصر. تھینک یو سو مچ. ابھی میں سارے لوائقین شہداء کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. سارے لوائقین شہداء، آغائے کاظم بہجت، آغائے علی حسنین، آغائے موسیٰ، آغا رضا، آغائے ہاشم موسوی، ایوس کونسلر، امان بھائی، جو سارے کمیٹی کے لوگ، رکن اور سارے لوائقین شہداء یہاں پہ ہے. میں بھی آغا رضا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور فائنلی کال کرے. آغا علی حسنین، آغا کاظم، آپ لوگ یہاں پہ اسٹیج پہ آئیں. اور میٹھے مصروفیت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. چند باتیں پہلے فارسی میں ان سے کہوں گا. اول ایک چند گپ دا زبانی خود خوب کچمو بوگم کہ واقع نموتر کے جام صاحب فرمودن کے مثال ملاؤ نموشا ایمن نا ڈسپلن ہزارہا نفر تا حد نگار ششتا بشا و یک نفر یک سنگ طرف یکو پرتاو نکنا واقعا ایرا نشان ددین و ایرا ہمیشہ نشان ددے قوموں کی مو پر امن مردوں میں، مو بسیار روایت پسند مردوں میں و ہیچ وقت کثرت موقع شکایت نہ دے. ہاں بلے خدا و ظلم شدہ و یک بہترین رائی احتجاج اپناؤ کدے ہمیشہ. میں آپ سب کا بہت ممنون و مشکور ہوں. پاکستان بھر میں طول و عرض میں رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم، کراچی سے لے کے پارا چنار تک پاکستان کے غیور عوام نے جس طرح سے باہر نکل کے اپنے مظلوم شہیدوں کا ساتھ دیا اور دھرنے دیے، احتجاج کیا، میں شکریہ ادا نہیں کروں گا ان کا، کیونکہ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں. کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے. اور ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جتنے بھی دھرنے دیے گئے ہیں ہمارے اہل تشیع برادری نے ساتھ دیا ہے. نہیں، خدا گواہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ مظلوم اور غیور عوام نے، حساس عوام نے، رنجیدہ اور رنجور عوام نے اس موقع پر اپنے ان شہید بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. طول عرض میں یہ دھرنے کسی قوم، کسی مذہب، کسی مسلک، کسی کوئی بھی زبان، کوئی بھی بولی بولنے والے کے خلاف نہیں دیا گیا تھا. صرف اور صرف شہداء کے لواحقین کے کہنے پر یہ دھرنا دیا گیا تھا، اور شہداء کے لواحقین کے اطمینان پر ہی یہ دھرنا اسی اطمینان اور اسی نظم و ضبط کے ساتھ ختم کرنے کا اعلان یہاں سے کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اپنے شہداء کی تدفین ہم پورے نظم و ضبط کے ساتھ اور بہت ہی تقدس کے ساتھ پورے یہ ہم
इनकी तदफीन करेंगे और पूरे मुल्क में पाकिस्तान के सरासर जहाँ जहाँ धरने दिए गए हैं इन शोहदा के गम शरीक होने के लिए मैं उन सबसे भी ये अपील करता हूँ कि शोहदा के लवाहिकीन के जितने भी मुतालिबात थे वो तस्लीम कर लिए गए हैं। इसलिए हम पुरअमन तरीके से ये धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। इससे पहले कि मैं ये माइक छोड़ के चला जाऊं, मैं जनाब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हमारे कोयटा के फर्जंद जनाब कासिम सूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और एक अहम ऐलान वो करेंगे इंशाअल्लाह। वर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी धरना ख़त्म करने का ऐलान हुआ पूरे पाकिस्तान में और आगा रज़ा साहब ने कहा कि तमाम लवाहिकीन जो हैं वो मैयतों को दफनाने जाएंगे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही तदफीन होती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोयटा की तरफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे और आर्मी चीफ भी उनके साथ यहाँ पे रवाना होंगे और लवाहिकीन और शोहदा की जो कमेटी है उसके साथ आएंगे और ताज़ियत करेंगे इस जो एक अलमनाक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, ख़ुसूसन हमारे हज़ारा बरादरी के वो मज़दूर जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे उनके साथ जो एक अमल हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अमल जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। उसके लिए वो आएंगे और यहाँ पे ताज़ियत भी करेंगे और इनसे मिलेंगे भी और वो मुतालबात को भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे प्रेस मीडिया पार्टनर्स जो यहाँ पे 6 दिन से दे वर हियर कंटिन्यूसली, हम सारे आपके ममनून मशकूर हैं और बिलखसूस हमारे जितने जवान जिन्होंने इस धरने के लिए डोनेशंस भेजें, चाहे कि खाने भेजें, वी आर ग्रेटफुल टू यू ऑल। हमारे जितने स्काउट्स, अलमदार स्काउट्स, नूर स्काउट्स, अलमदार स्काउट, जितनों जवानों ने यहाँ पे काम किए हम उनके भी ममनून मशकूर हैं और हर जवान बुजुर्ग यहाँ पे आए इस धरने के लिए हम उनके भी ममनून मशकूर हैं। और इसी तरह कल जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने कहा कि धरना फाइनली हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और लवाहिकीन शोहदा ने खुद यही फैसला किया है कि हम ये धरना ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह इज़्ज़त के साथ कल हम अपने शहीदों को तदफीन करेंगे। और जिस तरह इमरान खान साहब ने आज मैसेज भी दिया था कि आप अपने शहीदों को दफन करें और मैं पहुंच जाऊंगा कोयटा, उसी तरह कासिम खान सूरी ने भी इस बात की तरदीद की और कहा कि बिल्कुल द मोमेंट आप अपने शहीदों को दफन करेंगे इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद आएंगे, जो कमेटी हम लोगों ने बनाया है और वारिसीन शोहदा के साथ इजहार एक जहती भी करेंगे। एक सलवात बेखानी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात कल करेंगे जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुश बशन बिरादरा मादरा ख्वाहरा तमाम डिमांडा पूरम शुदक और नवी तरखानाई खबर तमाम शमू और इंशाअल्लाह सुबह भरपूर अंदाज शिरकत करें उनकी का शहीदाई खूब खैर नार तदफीन शिकानी। एक सलवात बेखान बर मोहम्मद वाली मोहम्मद मैं सारे अपने मीडिया पार्टनर्स दोस्तों को जवानाए खुरा बुजुर्गार सबको कहना चाहूँगा कल 10 बजे
امام بارگاہ ولی وسط